अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास स्पीकर अयाज सादिक के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI और दीगर अस्करी क़यादत, वफाकी काबीना, पार्लिमानी कमेटी के अरकान, सियासी कायदीन, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के IGs भी इजलास में शरीक हुए। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल सियासी जमातों का कोई रुकन इजलास में शरीक न हुआ। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी ब्रीफिंग में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। इजलास के शुरका को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ ब्रीफ किया गया। इजलास के एलामिये के मुताबिक कमेटी ने स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में दहशतगर्दों के नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट और गठजोड़ ख़त्म करने के अज़्म का इयादा किया गया है। एलामिये के मुताबिक किसी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा तर्ज़ अमल करार देते हुए कहा कि ये कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया, जिसका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सब के आहनी अज़्म के इरादे की ज़रूरत है। 2021 के बाद से मुल्क में दहशतगर्दी का ग्राफ तेज़ी से ऊपर गया। रवां साल अब तक 76 दिनों में दहशतगर्दी के करीबन 190 वाक़यात हुए हैं, जबकि 2024 गुज़िश्ता एक दहाई का सबसे बदतरीन साल रहा है। सिर्फ वाक़यात की तादाद ही नहीं बल्कि इनकी संगीनी भी लर्जा देने वाली है, जिसकी हालिया मिसाल जाफर एक्सप्रेस पर नेशनल एक्शन प्लान की शक्ल में वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से काइनेटिक ऑपरेशंस भी पूरी क़ुव्वत के साथ मुसलसल जारी हैं। ऐसे में अब तमाम सियासी क़यादत को भी मुकम्मल बसीरत और इरादे का इजहार करना होगा ताकि मुल्क ताकत और सियासी हिकमत अमली के साथ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हिस्सों में अमन कायम किया जा सके। सारी सूरत हाल में कौमी सलामती का इजलास इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ ने जो यहाँ पर ब्रीफिंग दी, जो गुफ्तगू की, उसका मतन भी सामने आया है, जिसमें से कुछ अहम पॉइंटर्स भी आपके सामने रख देते हैं। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक हम एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? उलमा से दरख्वास्त है कि वो खारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़ के कोई चीज़ हमारे लिए नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़बान होकर, अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आज सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से जो गुफ्तगू की गई, जो कुछ बताया गया और जो उस पर फैसला कर लिया गया है, वो आपके सामने रखा है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी क्योंकि हम एक बार पहले भी नेशनल एक्शन प्लान बना चुके, अमल दरामद मुकम्मल तौर ना कर सके। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ही वक्त की ज़रूरत है। शहजाद चौधरी साहब, आज एक बार फिर बिल बैठी है क़यादत, फैसला किया गया है दहशतगर्दी से निमटने के लिए। बहुत सी बातें, बहुत सी गुफ्तगू ऐसी है जो हमने माजी में भी सुनी है। आर्मी चीफ की भी गुफ्तगू आपके सामने रखी है। यहाँ से आगे रास्ता क्या है? इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ से आगे रास्ता क्या है? क्या हम मुकम्मल अमल दरामद कर पाएंगे? आयशा, जब आप मुझसे इस किस्म के मौके पे और इस किस्म का सवाल करेंगी और करती हैं, जो कि आपका हक है, तो मेरा जो प्रैक्टिशनर वाला जो है ना हैट, वो मेरे सर पे फौरन आ टिकता है। यानी मैं इस फील्ड का प्रैक्टिशनर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा जहन उसी तरीके से सोचता है एक प्रैक्टिशनर के तौर पे। तो गालिबन उसका बोझ ज़्यादा काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ हो, काइनेटिक की तरफ हो। लेकिन चंद चीज़ें समझ लेनी, वाजे कर लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम है। नंबर 1, टेररिज्म एक टोटली मुख्तलिफ शक्ल है। उसके अंदर, टेररिज्म के अंदर और इंसर्जेंसी में फ़र्क ये होता है कि इंसर्जेंसी में आपके उस इलाके के लोग किसी हद तक माइल होते हैं उन लोगों की बात सुनने के लिए जो कि एक मुख्तलिफ एजेंडा ताकत के जोर पे, दहशत के जोर पे आप पे हावी करना चाहते हैं। इसको इंसर्जेंसी कहते हैं।
دہشت گردی وہ عمل ہے جو کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ جو عوام ہے، جو وہاں کی پاپولیشن ہے، اس کو ڈرا سکیں، اس کو محکوم کر سکیں اپنا ایجنڈا لگانے کے لیے. تو وہ پہلا قدم ہوا کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں جو عوام کی زیادہ بلکہ آلموسٹ 100% جو ان کی سوچ ہے وہ بالکل ان لوگوں سے نہیں ملتی. کم از کم چلے 100 نہ سے 99% اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان کی سوچ سے نہیں ملتے، جو کہ دہشت گرد خیبر پختونخوا کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. بلوچستان والوں کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے اس کو انسرجنسی کہا جائے گا. انسرجنسی کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے، جو اس کا علاج کا پرسکرپشن ہے، نسخہ ہے، وہ مختلف ہے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا، یہ ٹیررزم، یاد رکھیے آرمی پبلک اسکول کا معاملہ ہوا، اس میں کچھ حصے اس میں بھی آئیں گے، لیکن زیادہ فوکس اس کا زیادہ جو محرک تھا وہ دہشت گردی تھی، اور دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان. لیکن جب آپ انسرجنسی کو لڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں 3D پلان کا ذکر بڑا ہوا کرتا تھا، جس کے اندر ڈیٹرنس، ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ، یعنی یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس علاقے کے لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے. ڈیٹرنس کے اندر اگر آپ کے اندر ریاست کی جو طاقت ہے اس کو حاوی نظر آنا چاہیے ان تمام طاقتوں پہ. اس قسم کی جو پاور آف وائلنس ہے جو گروہوں کے پاس ہے، جو گروپوں کے پاس ہے، جو خود ساختہ آرمیوں کے پاس ہے جو کہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ کرتے ہیں، اس کو حاوی نظر آنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو پاکستان کے اندر ان کے اوپر زمین تنگ کر دینی چاہیے. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، اور اگر وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کمین گاہیں ہیں، وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں اور ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کو وہاں پہ ختم کر دیا جا سکتا ہے، نیست و نابود کر دینا چاہیے اگر وہ ملک ان چیزوں کا یہ کام نہیں کرتے. یہ بھی پاکستان کی بالکل ہماری پہنچ میں ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے اس چیز کی، اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دوسری بات، اگر ان کے سہولت کار اور فائنینشلز ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کا جواب، چونکہ وہ اس قسم کی دہشت گردی انیبل کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ہم پہ ڈالتے ہیں، تو پھر ان کا جواب اسی قسم کے کسی ایسے کام سے کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم کچھ عرصے سے اب ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوں. ہم بار بار بھارت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ کر دیا، بھارت نے وہ کر دیا، تو پھر اس کو اسی زبان میں سمجھاؤ جس میں وہ سمجھتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر کہ آپ کو اگر انسرجنسی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، لمبی جنگ ہوگی، لمبی ایک انڈرٹیکنگ ہوگی، کمٹمنٹ لمبی چاہیے، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا. جہاں تک ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ڈائلاگ صرف اس سے جو ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا اور پاکستان کا حمایتی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو، فرنج پہ بیٹھا ہو، اس سے بات کیجیے. ڈیولپمنٹ، آغاز حقوق بلوچستان ایک بہت اچھا پروگرام تھا، اس کو کنٹینیوسلی، میں تو ایک اور چیز کہتا ہوں، اگلے 15-20 سال میں جو کچھ آپ بلوچستان سے کمائیں گے، چاہے کسی بھی مد میں کماتے ہیں، مائننگ کے اندر، کسی اور چیز میں، سیپ پے کے معاملے، وہ سارے کا سارا بلوچستان میں واپس لگائیں. بلوچستان پاکستان کے تمام باقی صوبوں سے بہتر صوبہ ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ ایک بہت بڑے ایریے کو، وہاں کے لوگوں کو جو بہت چھوٹی پاپولیشن ہے، ان کے سٹیکس کامن کر سکتے ہیں اس ریاست کے ساتھ جس کے ساتھ ان کو جڑا رہنا چاہیے. جب وہ دور ہو جائیں گے تو وہ جڑے ہوئے نہیں رہیں گے. تو ہماری یہ 3-4 کام ہیں جن کو ہمیں لے کے چلنا ہے. دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے، وہ خیبر پختونخوا میں آپ کو لڑنا. شہزاد صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات اور جاننا چاہوں گی. بلاول بھٹو نے جب آج خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے. مختصر مجھے فرمائیے گا کہ کیا اس پہ عمل کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے معاملات پر افغانستان کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانا ضروری ہے کہ یہاں بھی ہمارے داخلی زاویے ایسے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ضرور اٹھانا، تو دیکھیے یہ سفارتی سطح پہ تو ضرور اٹھایا جانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. ایک ریاست ہے، اس ریاست کی پہچان ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ ریاست کے طور پہ ہمارے ساتھ اپنا عمل کرے اور ہمارے ساتھ عملداری کرے، ہمارے ساتھ تعلقات. ایک چیز یاد رکھیں، نیشنل ایکشن پلان اس وقت بنا تھا جب افغانستان پہ امریکنوں کا کنٹرول تھا، اور وہاں سے اس قسم کا معاملہ، یعنی ریاست کنٹرول ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ جا کے پاکستان میں دہشت گردی کرے. آج وہاں کی ریاست سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے معاملہ تھوڑا سا زیادہ گمبھیر اور زیادہ وہ ہے. تو بات کیجئے، لیکن جہاں پہ جواب دینا پڑے وہاں جواب دیجیے. درست. افتخار صاحب، ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل ناگزیر ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے جب آج گفتگو کی انہوں نے کہا 2014 میں نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا، مکمل عمل درآمد نہیں ہوا ہو سکا. گزشتہ ہفتے جب DG ISPR نے گفتگو کی انہوں نے بھی کہا کہ کائنیٹک معاملات تو آگے بڑھے، دیگر نہیں. 2021 میں پھر ہم پالیسی میں تبدیلی دیکھتے ہیں، پھر اس کا کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. کیا حکمت عملی کی مسلسل تبدیلی کے باعث ہم یہاں ہیں؟ تو کیا آج ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ہم مکمل امپلیمنٹ کر پائیں گے کل؟ اگر ہم 2014 میں جو ہم نے فیصلے کیے تھے اگر وہ مکمل کر لیتے تو 2024 میں یہ میٹنگ ہمیں نہ کرنی پڑتی. 25 مثلا یہ بات طے ہو گئی تھی، اس کا آرٹیکل 17 تھا
कि कम्प्रीहेंसिव जो था पॉलिसी टू डील विद द रेफ्यूजीज, कम्प्रीहेंसिव। अगर 10 साल पहले हमने उस पर अमल दरामद कर लिया होता और 2 लाख 4 लाख 2 लाख 4 लाख हर साल हम वापस भेजते रहते, तो आज ये जो अफगान रेफ्यूजी का मसला है ये सिरे से मौजूद ही न रहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो फैसला किया गया तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। तो आज जो हमने बातें की हैं, हमें ये इसको सामने रखना होगा कि जो गलतियां हमसे हुई क्या वो हम दोबारा दोहराएंगे। मसलन उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर बात थी कि जो कम्युनिकेशन है दहशतगर्द तंजीमों की आपस में कम्युनिकेशन, इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब ये बात सोचे, मैं बात आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं 10 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ। उस वक़्त भी इसी तरीके के सब दोस्त इकट्ठे हुए, अफवाज पाकिस्तान इकट्ठी हुई, सिविल गवर्नमेंट इकट्ठी हुई, सिविल सोच रखने वाले इकट्ठे हुए। तो 10 साल पहले अगर हमने ये कहा था कि इन सब का कम्युनिकेशन ख़त्म कर देना है, तो 10 साल में हम क्यों नहीं कर पाए। अब ये सवाल भी है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ कि जो पैसा बाहर से आ रहा था, ये उसमें लिखा हुआ था कि जो फाइनेंसिंग सपोर्ट इनको है ऐसी तंजीमों को, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नहीं कर पाए 10 साल में। मैं ये नहीं कहता की भी गई हैं चीजें जिसका हमने फर्क भी देखा किसी हद तक। ना मुझे कोई फर्क नजर नहीं है। मैं कहता हूँ कि 10 साल पहले अगर आपने अफगान महाजिरीन के बारे में फैसला कर लिया होता, हर साल 2 लाख ही। आज भी फैसले के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं उन्हें ना भेजे। मैं वो कह रहा हूँ ना कि देखो बड़ी अच्छी, थैंक यू वेरी मच आशा, आपने मुझे वो पॉइंट दे दिया। आशा, अगर हमने 10 साल में 2-2 लाख 3-3 लाख भेज दिया होता, आज होता ही ना। आज ये जो आदमी जिसका नाम आप ले रहे हैं ये कह ही नहीं सकता, ये इशू पाकिस्तान में ना होता। देखो पाकिस्तान का इशू बड़ा क्लियर। हमने बलूचिस्तान के बारे में उस वक्त भी कुछ फैसले किए। अगर उन फैसलों पे बलूचिस्तान में अमल हो जाता तो आज ये मसला ना होता। आधा हुआ ना, कुछ 2.5 साल गुजरे, मालिक साहब का दौर सबसे बेहतरीन दौर रहा। अभी देखना ये होगा, अपना देखना ये होगा। ये बहुत खूबसूरत बात की है शहजाद साहब ने, इंसर्जेंसी और चीज़ है, दहशत गर्दी और चीज़ है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, वहाँ पे कुछ लोग जाके पहाड़ों में छुप के बैठ जाते हैं, जैसे ही मौका उनको मिलता है वो आके अटैक करके। सब एग्रीड। जो सवाल मौलाना ने रखा है वो पॉलिसीज के तसलसल की बात है। स्ट्रेटेजी तो होती है हमारे पास, इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। क्या मैं मौलाना फजल रहमान के चाहने वालों में से हूँ इस मौके पे, क्योंकि वो तो काफ़ी अरसे से चीख रहे थे कि भाई ये यहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी उस वक़्त कि आप भी जो 2014 के फैसले हुए थे, अब मुझे बताएं 2014 से लेके 2024 तक इस इलाके में किसकी हुकूमत है? ठीक हो गया। फिर हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे तो फिर बात दूर तक जाती है। नहीं दूर तक ना लेके जाइए। अब मैं दूर तक नहीं मिले, लेकिन कमाल कर रही है। यानी रोज मेरे नौजवानों की डेड बॉडीज आए, रोज मेरे शहरी बेचारों की डेड बॉडीज आए रोज। यानी ये आर्मी चीफ ने आज कह दिया ना, हम सॉफ्ट स्टेट कब तक रहेंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अब हमें नहीं लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के अंदर पैसा 1 साल का पाकिस्तान का तमाम तरक्याती मंसूबे बंद करके पैसा उधर लगाना है, वहां पे इस्तेमाल करना, करो, ग्राउंड पे लगाएं, ग्राउंड पे लगाएं और उन लोगों को रोजगार के वो तमाम मौके पैदा करें जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक। हसन निसार साहब, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ही ज़रूरत है। हमने एक माजी में भी बनाया जिस पर आज वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि 18 के बाद आने वाली हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, जिसका खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। क्या आज जो हम सोच रहे हैं मुकम्मल अमल दरामद कर लेंगे? ये तो मैं नहीं जानता कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बिकॉज हमारा जो इज्तिमाई मिजाज है उसमें कंटिन्यूटी और फॉलो अप का फुकदान है। तारीखी तौर पे जो भी देख लो आप उठा के, ये चूँकि बहुत ही ख़तरनाक खेल है और हम शायद पहले ही काफ़ी लेट हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। और लोहे को सिर्फ लोहा काटता है। डायलॉग वगैरह जो है ना, ये इंसानों के साथ होता है, डायनासोर्स के साथ नहीं। अफसोस ये है कि वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि इसको एक परमानेंट फीचर के तौर पे रखें, चूँकि पाकिस्तान बहुत से लोगों को रड़कता है और अब से नहीं है ये।
اور اس کی بہت بڑی قیمت بھی ہم ادا کر چکے ہیں. سو اٹ شوڈ بی اے پرماننٹ فیچر. اس کے علاوہ وے آؤٹ ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب 2014 ثانیہ اے پی ایس اور اس کے بعد ہم نے ایک ریزالو دیکھا, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, اس پر عمل درآمد کے لیے بڑے, اور پھر جتنا بھی عمل کیا اس کا ہمیں نتیجہ بھی ملا, کچھ سکون بھی ہوا, امن بھی آیا. اب آج 2025 میں ہم ایک بار پھر اسی جگہ کھڑے ہیں, ایک اور نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے, ہر آپشن استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے, مگر آج بڑی سیاسی تفریق ہے, پولیٹیکل ڈیوائیڈ گہری ہو رہی ہے. آج اپوزیشن نے اجلاس کا بوائیکاٹ کیا ہے, سیاسی و فطری تضادات بڑھ چکے ہیں ماضی کی نسبت. کیا اس ساری تفریق کے ساتھ آج نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ممکن ہے؟ کیونکہ وہاں سے بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فل اسٹرینتھ سے کائنیٹک آپریشنز تو ہو گئے, مگر جو نان کائنیٹک تھے, کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے گی اب کی بار؟ 2014 میں جس وقت نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, آپ اس وقت کا ماحول دیکھیے. جب تک ایک سکول میں ہمارے سینکڑوں بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا, اس وقت تک پاکستان میں ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ یہ اپنے لوگ ہیں, ان سے بات کرو, ان کے خلاف مت جاؤ, یہ ڈرون کی وجہ سے کر رہے ہیں. افغانستان میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ اسلام آباد میں اور پشاور میں بم پھوڑ رہے ہیں. اتنی لیک آف کلیئرٹی تھی اس وقت. ایسی ایسی صفائیاں پیش کی جاتی تھی ہمارے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, ٹی ٹی پی کے لوگوں کی, دہشت گردوں کی صفائیاں دی جاتی تھی. اس ایک واقعے نے ایک ریزالو دیا قوم کو. سب سے بڑی بات اس ایکشن پلان کی اور ایکشن پلان کے پروسیس کی, جس میں سب لوگ اکٹھے ہوئے, اس کی یہ تھی کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا. قوم کے اتحاد کی علامت تھا یہ ایکشن پلان. اب اس عرصے میں کیا ہوا ہے؟ اسی طرح کا چیلنج ہے جو بعض لحاظ سے اس سے زیادہ سیریس ہے. اس وقت 2014 میں انہوں نے پاکستان کے اندر راجواڑے بنائے ہوئے تھے, ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ اویلیبل نہیں تھی. افغانستان مدد کر رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ مدد نہیں کر رہا تھا. بلوچستان کی انسرجنسی اس وقت آغاز اس کا شروع ہو رہا تھا افغانستان میں, وہاں پہ مارے جا رہے تھے بلوچ لیڈر. اس وقت بی ایل اے بن رہی تھی, یہ ذہن میں رکھیے. تھوڑی بہت سپورٹ بھی چھپ کر افغانستان کی جو حکومت ہے امریکیوں سے چھپ کر دیتی تھی ٹی ٹی پی کو. لیکن ابھی وہاں ایسی اسٹریٹجک ان کو ڈیپتھ اویلیبل ہو گئی ہے دہشت گردوں کو, دونوں طرح کے دہشت گردوں کو, انسرجنٹس کو بھی اور ٹیررسٹ کو بھی, کہ وہ سیف ہیونز ان کے پاس ہیں, ان کے وہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں, ان کے لیڈرز وہاں محفوظ ہیں, وزراء جیسے ان کی سہولتیں ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, ٹریننگ سینٹر ہیں, ویپنز ہیں بہترین جن کا اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تشکیلیں بنا کر, گروپس بنا کر پاکستان میں آئیں اور یہاں آ کے دہشت گردی کریں. تو کسی طور بھی اس وقت جو چیلنج ہے اس وقت کے چیلنج سے کم سیریس نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب چیلنج آتا ہے تو ہم جاگتے ہیں, جب ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, جب دھماکے ہوتے ہیں تو جاگتے ہیں, پھر تھوڑا سا لل آتا ہے تو ہم پھر سکون میں چلے جاتے ہیں. اور جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم روٹ کازز کی طرف نہیں جاتے. اب اس ایکشن پلان کو دیکھیے جو بیسیکلی ایکشن پلان نہیں ہے, جو بیسیکلی پالیسی آبجیکٹیوز ہیں. 20 پالیسی آبجیکٹیوز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ایکشن پلان ایک مختلف چیز ہوتی ہے. ایکشن پلان آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کام ہوگا, اس کو کون کرے گا, اس پر کیا وسائل لگیں گے, اور اس کام کو کب تک کیا جائے گا. جس ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایکشن پلان کہا جاتا ہے. اس پالیسی آبجیکٹیوز کو لے کر ایکشن پلان یا 5, 10, 20 ایکشن پلان بنانے کی ضرورت تھی جس کو مسلسل اپڈیٹ کیا جاتا. صحیح. یہ کام تو ہم نے کیا نہیں. کہا گیا کہ انتہا پسندی کو ختم کریں گے. ذرا دیکھیے کس طرح کی انتہا پسندی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. بالکل صحیح. کہا گیا کہ فرقہ واریت کو ختم کریں گے. کس طرح کی فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے. انتہا پسند جماعتوں کو ختم کرنا تھا. ماشاءاللہ فیض آباد میں ایک نئی انتہا پسندی, ایک نئی طرح کی انتہا پسندی ٹھیک ہو گیا, وہ وہاں پہ کھڑی کر دی گئی. تو بے شمار چیزیں ہم نے نہیں کی جو کرنے کی ضرورت تھی. تو میرے خیال ایکشن پلان کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ریزالو کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بہت اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اب افغانستان کا کیا کریں. اور پھر وہی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. اس وقت پتہ ہے کیا کہتے تھے افغانستان کے بارے میں؟ سنیے کہ وہ کوئی ایسے تاتاری ہیں
کہ اگر آپ پہ حملہ کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں گے تو آپ کے شہروں کو جلا دیں گے. کمال ہے. یعنی آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کے حملے کا، ان کی جنگ کا جواب نہ دو. آج بھی ایک بار ڈرایا جا رہا ہے. وہ سورما ہیں. بالکل صحیح. جی وہ ایسے سورما ہیں جو شکست دے چکے ہیں امریکہ کو، روس کو، سب کو اپنے طور پہ تنے تنا. صحیح ہوگا. وہ آپ کو بھی جلا کر رکھ دیں گے. صرف ہاتھ جوڑو، پاؤں میں گر جاؤ اس تمام دہشت گردی اور حملوں کے جواب میں. ٹھیک ہو گیا. کیا ہمیں یہی کرنا چاہیے؟ ہمارے لیڈر ہمیں بتائیں. ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کے فیصلے لے کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور عمل درآمد کی طرف بڑھنا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں، ہم بریک سے واپس آتے ہیں. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی تحریک کا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پی ٹی آئی نے وہی کیا جس کی توقع تھی، یعنی انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی. وجہ وہی رہی کہ عمران خان سے مشاورت نہیں کی. اپوزیشن اتحاد نے عمران خان سے ملاقات کرانے تک اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر پارٹی کوئی بھی فیصلہ کیسے کر سکتی ہے. بائیکاٹ کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا ہے. جب بیرسٹر گوہر سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بطور چیئرمین بھی میرے پاس اختیار نہیں کہ اکیلے فیصلے کر لوں، پارٹی کا فیصلہ ہے. صحافی نے سوال کیا کہ پارٹی مقدم ہے یا پاکستان مقدم ہے. اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان مقدم ہے، لیکن پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم نے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اسے قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف قرار دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ ہم سوال کریں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آہنی عزم کا اعادہ کرنا ہوگا. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی مفادات کی سیاست کر رہی ہے. اس سے زیادہ وطن دشمنی اور کیا ہوگی. مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا. دوسری جانب عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی ہے، یعنی جو کیا درست کیا ہے. گزشتہ روز 14 پارلیمنٹیرینز کی لسٹ سے پہلے پی ٹی آئی کے بیانات اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے گالم گلوچ اور تنقید کا جو سلسلہ چل نکلا اندیا دے رہا تھا کہ غالباً سیاسی قیادت سوشل میڈیا کے دباؤ میں ہے. شرکت کریں گے سے لے کر شرکت نہیں کریں گے تک کیا پی ٹی آئی قیادت سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کر رہی تھی. یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان قومی سلامتی سے بڑا معاملہ ہے، اور کیا عمران خان کو اپنے لیڈرز پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ ملک کی مفاد میں بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. قومی سلامتی اجلاس، اپوزیشن کا بائیکاٹ. اپوزیشن نے ریاست کے بجائے ایک شخص کو ترجیح دی، خواجہ آصف. بائیکاٹ ملکی مفاد میں کیا، عمر ایوب. کیا اپوزیشن نے درست سیاسی فیصلہ کیا، زیغم صاحب؟ نہیں تو پاکستان نہیں. پی ٹی آئی پاکستان کی پارلیمان کا حصہ ہے، اس کے اجلاسوں میں شریک ہوتی ہے، اس کی کمیٹیز کا حصہ ہے، کچھ کمیٹیز کی چیئر بھی ہے، ان کمیٹیز میں شریک ہوتی ہے. تو ایک ایسی ایکٹیویٹی، ایک کروشل ایکٹیویٹی جس میں سب لوگ شامل تھے، جو پاکستان کی سلامتی کا ایشو تھا، اس کو اس بات پہ بائیکاٹ کر دینا کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. اسے ملنا دینا چاہیے تھا میرے خیال میں. کوئی ریزن نہیں تھی کہ ان کو ملنے سے روکتے. درست. لیکن اس بہانے پہ اس ایکٹیویٹی کا بائیکاٹ کر دینا ایک انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ بائیکاٹ اپوزیشن نے نہیں کیا، یہ پی ٹی آئی نے ہی کیا ہے، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی ہے اور اس کے بغل بچے ہیں، غیر اہم جماعتیں ہیں جو اپنی ایک ایک سیٹ کے لیے پی ٹی آئی کے محتاج ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے گی جس سے ٹی ٹی پی یا افغان طالبان ناراض ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھی ہیں جیسے الزام لگایا جا رہا ہے، بالکل نہیں ہیں. لیکن کسی طور پہ ان کو ناراض نہیں کریں گے. یہ ان کی پالیسی رہی ہے اور اس پالیسی سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. یہ ان کی انشورنس پالیسی بھی رہی ہے. 2013 میں جب پہلی بار پی ٹی آئی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں، اس وقت جو انکمبنٹ پارٹی تھی این پی، اس کا بیج لگانا اس کا مطلب موت تھا، اس کا جھنڈا اٹھانا اس کا مطلب موت تھا، اس کا نعرہ لگانا اس کا مطلب موت تھا. پیپلز پارٹی کے لیے وہاں زمین تنگ تھی، لیکن پی ٹی آئی کو اتنی کھلی چھٹی دی تھی ان انسرجنٹس نے. عمران خان وہاں جا کے جلسے سے جا رہے تھے، کرتے تھے جہاں پہ لا انفورسز بختر بند گاڑیوں میں جاتے تھے، کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور یہ سب کچھ ریاست کی سپورٹ سے ہو رہا تھا.
जो जमात रियासत के लिए कुर्बानियां दे रही थी उनको कुर्बान कर दिया गया, और जो अपोलोजिस्ट थे उनको सपोर्ट किया गया, उससे फायदा हुआ। तो वो पॉलिसी कभी भी नहीं छोड़ी पीटीआई ने। ठीक हो गया। इस वक्त भी बहुत स्टेट की चीजों को वो बैक करती है, मैं नहीं कहता कि वो रुकावट डालती है। जो काम कर रही है रियासत वो करने देती है। ठीक। पुलिस भी कुर्बानियां दे रही है लेकिन उनके जनाजों में नहीं जाते। वहां के सूबाई इदारे भी काम करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, फौज भी वहां काम कर रही है। सही हो गया। लेकिन खुल्लम खुल्ला बहादुरी के साथ सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक। एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े सिक्योरिटी मसले के बारे में ये एटीट्यूड है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, पीटीआई पर पहले से ही मुल्की मफाद के खिलाफ कहा जाए काम करने की छाप है। ऐसे माहौल में इस किस्म के फैसले, खुद आज बैरिस्टर गौहर साहब को वजाहत देनी पड़ गई जब उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कौमी सलामती उमूर में हम रखना नहीं डालते हैं। पहले इस तरह का परसेप्शन हो या इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो, फिर इस तरह का अमल हो, तो क्या दुरुस्त सियासी फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा ना बन के? देखें, पहली बात तो ये है कि डे वन से या कम जब से मैंने वो संभाला है, यहाँ रोज़े अव्वल से ही मुल्की मफाद की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैंने किसी बंदे को कभी कोई जेन्युइन बात करते, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन को, मैंने नहीं सुना। उनका एक अपना एजेंडा होता है, वही उनका मुल्की मफाद होता है। अच्छा, अब रह गई ये बात कि जी एक शख्स को तरजीह दी रियासत की बजाय। ख्वाजा आसिफ की ये बात बहुत फीकी फोकी और फुसफुसी है, क्योंकि पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि कभी कभी अफराद अजदहाम पे भारी होते हैं, यहाँ तक कि आप हिटलर जैसे मॉन्स्टर को भी आप एक शख्स कह के नहीं गुजर सकते, आप अहमक लगेंगे। सर, आप हिटलर से कहाँ मिलाए खान साहब को कम से कम? हसन साहब सुन लेना, पहले पूरी बात सुन लें। यहां तक भी मैं कह रहा हूं कि वो जो मॉन्स्टर था हिटलर, अगर वो ना होता और इतना खून ना नुचड़ चुका होता तो शायद गोरा और 50, 60, 70 साल बर्रे सगीर पे हुक्मरान होता। ये संजीदा जो हिस्टोरियंस हैं ये उनके नतायज हैं। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन। इतना खून चूस लिया था उसने कि वो गिरफ्त कायम रख नहीं सकते। एक बात। अच्छा, सो एक सियासी जमात फर्दे वाहिद, कैसी अहमकाना बात है ये? चले इसको इधर रखते हैं। उमर अयूब ठीक कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में किया पीटीआई ने, फिर दूसरी बात पकड़ लें। ठीक किया, सुन लेना यार, पहले पूरी बात सुन लेना, डोंट इंटरप्ट मी, मुझे बात ही भूल जाएगी। फर्दे वाहिद, देखो ही सब कुछ है इस मुल्क में। बिलावल जरदारी के साथ भुट्टो की पख लगानी पड़ती है। चंद साल पहले तक मरियम सफदर लिखा और बोला जाता था। अब ये बात, ये एक नफ्सियात है इस मुल्क की। और एक बात जो जैगम साहब ने कही है, जितना कसूर उनका है उतना ही कसूर इनका भी है। जैगम साहब ने जो बात की है कि मिलने देना चाहिए था, कड़ी तोप चल जानी सी भाई, आगे मिलते नहीं। सर मिल तो लिए दोपहर को, लेकिन बात यह है कि कोई एक लीडर 100 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन से इतनी आमरियत है जमात के अंदर कि वो कौमी सलामती के मामले पर नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर दुरुस्ती किया अगर उन्होंने अपने हिसाब से। एक ब्रेक लेते वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी, तो उमर अयूब कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में बाइकआउट किया गया। इफ्तिखार साहब और इमरान खान से जो मुलाकात रही लीडरशिप की, तो उन्होंने भी कहा कि दुरुस्त किया, मेरी इजाज़त के बगैर कैसे शिरकत कर सकते थे। तो कहा जा सकता है कि दुरुस्त सियासी फैसला किया पीटीआई ने ना हिस्सा बनकर इस इजलास का। देखिए, मुझे अफसोस है कि एक सियासी जमात को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पोलिटिकल पार्टी को सियासी रोल अदा करना चाहिए। बाकी अफराद की अहमियत होती है। जिस तरह मेरे एक दोस्त ने कहा कि हिटलर की कितनी अहमियत थी, अगर हिटलर ना होता तो गालिबन बर्र-ए-सग़ीर के लोगों को आज़ादी ना मिलती और बाकी जगह पर भी आज़ादी ना मिलती। अगर हम इस किस्म की तशरीहात इस्तेमाल करेंगे तो फिर ठीक है। और ये भी कहा गया कि मुल्की मफाद में नहीं था आज का इजलास। ये फ़ैसला कैसे कर सकते हैं चंद अफराद किसी पार्लियामेंट के बैठ के। और एक बात बड़े मज़े की हुई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो TTP पाकिस्तान है, उसने भी इजलास का बाइकाट कर दिया। और ये कमाल हुआ
کہ تحریک طالبان پاکستان آج اس اجلاس میں نہیں گئی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور اجلاس میں نہ جانے والے بہت ہی قریبی کوئی رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ میری طرف ایسے اشارہ کر رہی ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، آئین کو تو مانتا کوئی نہیں، اگر آئین کو مانتے ہوتے تو آج اسمبلی کے اجلاس میں جاتے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، اس اجلاس میں کوئی سیاسی بات ہو رہی تھی کیا؟ اس اجلاس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا بل آ رہا تھا کیا؟ اس اجلاس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے نمبر بنانے لگی تھی؟ یہ اجلاس تھا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف، یہ اجلاس تھا پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یہ اجلاس تھا پاکستان میں یکجہتی کا ثبوت دینے کے لیے۔ جائیں جا کے سنیں ہندوستان کے ٹیلی ویژن اور ہندوستان کا جو میڈیا آپ کے خلاف کیا تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ اجلاس پاکستان کے لیے تھا، اور جو لوگ پاکستان کے لیے نہیں ہیں تو وہ کس طریقے سے کلیم کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے؟ پاکستان ایک حقیقت ہے، رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات سن لیں سارے، ان کو چاہیے یہ خط چھوڑیں اپنے تمام جو فائدے اٹھا رہے ہیں، نہیں ایک منٹ، جو فائدے اٹھا رہے ہیں، جو میرے دوست نے کہا ہے، یہ جو فائدے اٹھا رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تمام جو رہے چھوڑیں ان کو، کیونکہ جب وہ آدمی نہیں آ رہا تو وہ آدمی ہی پارلیمنٹ ہے ان کے لیے، پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ آدمی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ چلیں یہ ایک اور مسئلہ آ گیا، ایک آدمی جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ رقمال بنائے بیٹھے ہے۔ شہزاد صاحب، شرائط سے شرکت سے شرائط، عمران خان وزیر اعظم تھے، فیٹف کے معاملے میں قومی سلامتی اجلاس ان کیمرہ ہوا تھا، بطور وزیر اعظم شرکت نہیں کی تھی، جنرل فیض اور باجوہ نے بریفنگ دی تھی، اور آج ان کی جماعت کہتی ہے کہ عمران خان کو قومی سلامتی اجلاس میں لاؤ گے تو ہم شرکت کریں گے۔ کیا درست سیاسی فیصلہ کیا نہ بیٹھ کر؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا دیکھیں، میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ جو بارڈر پہ بیٹھا وہ فوجی ہے، جس کو کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس کو دفاع کرنا پڑتا ہے، اور ان سے بہت سارے ساتھیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، وہ کس طرح سوچتا ہوگا آج کے دن کو وہاں بیٹھ کے؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ کرائے کا فوجی نہیں ہے، یعنی کانٹریکٹ پہ بھرتی نہیں ہوا کہ وہ کسی گروپ کے ساتھ کانٹریکٹ پہ آ گیا اور اس کو کہا گیا کہ اتنے پیسے تمہاری کمپنی لے لے گی، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ ریلیٹڈ ہے، وہ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے اس قوم کی خدمت پہ مامور ہوا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ میں یہ قوم کے لیے کام کروں گا، تو اس کا مطلب وہ قومی فوج کی، قومی سپاہ کا ایک ممبر ہے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ وہ سوچتا ہوگا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم، اس کا عام سادہ ذہن ہے، وہ پارلیمنٹ میں کبھی نہیں آیا، اس نے اسلام آباد کو دور دور سے دیکھا ہے، باقی تو وہ بارڈروں پہ اپنی نوکریاں کرتا ہے۔ اس کے نزدیک صدر پاکستان، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کہ جو ممبران ہیں، یہی حکمران ہے، وہ ان کو حکمران کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اگر بادشاہ نہیں کہتا تو کم از کم ان کو حکمران ضرور کہتا ہے۔ وہ یہ جب دیکھتا ہے کہ میرے تو حکمران اکٹھے نہیں ہیں، ان سب کی تو سوچ ہی مختلف ہے، ان کے تو اہداف ہی مختلف ہیں، ان کے تو اشغال ہی مختلف ہیں، ان کے تو شغل ہی سب کے مختلف ہیں، یہ تو کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور وہ جو قوم جس کے لیے میں نے اپنی ذمہ داری اٹھائی تھی اور میں نے کہا تھا میں اپنی جان قربان کروں گا تمہارے لیے، تمہارے کام کے لیے، تمہارے مقصد کے لیے، قوم کے لیے، مجھے تم نے یہاں پہ، میں اکیلا بیٹھا ہوں، میری تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، اور وہ جو ہدف ہے جو کہ قومی ہدف ہونا چاہیے وہ کم از کم اس کو نظر نہیں آتا، تو وہ اپنا کام تو کرتا رہے گا آج کے دن کے اندر، آج کے بعد۔ لیکن کاش کہ یہ سب مل کے اگر یہ پیغام دیتے کہ بیٹا جو تم کام کر رہے ہو تم ہمارے لیے کر رہے ہو اور ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تو تمہاری جان اگر جاتی ہے تو وہ شہادت کا رتبہ ہوگا، اس قوم کے لیے شہید ہوگے۔ لیکن اگر تم نے اپنے ایک کانٹریکچول ریلیشن شپ کے ساتھ اپنی جان دینی ہے، ہاں، تو پھر تم ایک نمبر بن کے یہاں سے دنیا سے چلے جاؤ گے یا کہیں بھی آپ کو بھیج دیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک فوجی ذہن سوچتا ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے، دیکھیے جو آپ کے جو لیڈران ہیں نا، لیڈران، ان کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ صرف بڑے بڑے کا بنتا ہے، باقی سب آپ کو حکمران کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ درست ہو گیا شہزاد صاحب، اسی ایک جملے کے ساتھ ختم کریں گے، ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں اور کوئی شخصیت نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔